پاک دھرتی کے موجود دوستوں میں ہوں نوید احمد، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کچھ دن قبل شاید آج سے 14-15 دن پہلے ہم نے جو ہے آپ لوگوں کو بتایا تھا قرۃ العین کا جو قتل ہوا ہے، اس کیس کے متعلق جو ہمارے پاس نئی اپڈیٹس آئی ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، لیکن اس بحث سے قبل میں اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، تقریباً آج سے 3-4 دن قبل کی بات ہے کہ بسم اللہ شہزاد جو ہے قرۃ العین کی بہن ہیں، انہوں نے جو ہے ایک نیا بیان دیا ہے اور وہ پورا جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، تو میں لہٰذا اس کو کاپی بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے اٹھا کے ڈائریکٹ اپنے چینل پہ لگا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود ہی جا کے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 2011 کے اندر ان کی ارینجمنٹ شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 6 سے 7 منتھ کے بعد ہی ہماری بہن کے اوپر تشدد سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے تشدد جیسے ہی ہوا تو ہم نے ڈیورس کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، چونکہ حالات کچھ خراب ہو رہے تھے اس حوالے سے، اس وجہ سے۔ تو اس دوران جو ہے وہ اب ایک بیٹی بھی اللہ پاک نے عطا کر دی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے بیٹی دے دی ہے تو شاید حالات کچھ بدل جائے، کچھ بہتر ہو جائے، لیکن حالات اس سے خراب ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس لڑائی کے دوران خالد عمر جو ان کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے جو ہے بچی کا ہاتھ بھی توڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو بھی نہ چھوڑے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی عورت کو کیا چھوڑے گا۔ لیکن ان کی بہن کا یہ بھی کہنا تھا ساتھ ساتھ کہ ہم نے اسے تین مرتبہ جو ہے لاک اپ میں اریسٹ بھی کروایا، لیکن وہ زیادہ دیر لاک اپ میں نہیں رہے، آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو انہوں نے جو ہے ہم سے یہ کہا کہ قانون نے کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ وہ اس طرح مطلب باتیں کی بہرحال۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ پولیس کو 2 لاکھ روپے بھی دیے۔ اب یہ ہمارے قانون ہیں، اس کے متعلق تو مطلب میں کیا ہی کہوں کہ ان کی بہن کا یہ بیان بھی آ گیا کہ پولیس کو 2 لاکھ روپے دیے۔ تو اس طرح کی ہماری جو چیزیں ہیں وہ تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عموماً عام ہی ہوتی ہے۔ اب جو کیس چل رہا ہے کہ اس کے متعلق انہوں نے ایک اور چیز بھی سامنے دی ہے کہ وہ بے شک لاک اپ میں ہے، جیل میں ہے، چاہے جو مرضی ہے، لیکن وہ وہاں پہ موبائل سروس وغیرہ یوز بھی کر رہے ہیں، موبائل بھی یوز کر رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس جیل میں رہ کے بھی اس کو ساری فیسلٹیز وہاں پہ مل رہی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا والد صاحب سیکریٹری ہے۔ تو مطلب اگر آپ طاقت رکھتے ہو، اقتدار میں ہو، یا جو مرضی XYZ ہو، تو آپ کیا جو چاہے گا، جو ظلم کرو گے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ اور میں یہ ایک خاص بات بھی ہے کہ عدالتیں ہماری پناہ گاہیں ہیں، اور اگر عدالت ہی ایسے لوگوں کو سزا نہ دے تو ایک عام آدمی کہاں جائے گا، وہ تو برباد ہی ہو جائے گا بہرحال۔ اور وہ دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے۔ اب ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے والد صاحب نے ایک نئی دھمکی یہ بھی دی ہے کہ کر لو جو کر سکتے ہو۔ تو بھائی یہ آپ لوگ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہمیں پتہ چلی ہے کہ شاید ایک تجزیہ کار ہی کہہ رہے تھے کہ بایولوجیکلی وہ عدالت میں یہی موقف پیش کریں گے کہ جی ان بچیوں کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کو پالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس طریقے سے اسے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بڑے ہی آرام سے اپنی زندگی بھی بسر کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کہاں گیا ہمارے ملک کے ساتھ، مطلب اس عورت کے ساتھ انصاف تو کچھ بھی نہ ہوا نا اس طریقے سے۔ اچھا
اب ایک اور چیز آئی ہے کہ ان کے وکیل جو خالد عمر میمن صاحب، جنہوں نے اپنی گھر والی کو مارا، قتل کیا بے دردی سے، تو وہ ان کے وکیل جو ہیں وہ ان کا موقف آیا ہے کہ جی وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے. حالانکہ ان کی بہن جو قرۃ العین کی ہے وہ تو کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے، گلے کے نشان ہیں، فیس پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، کان ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ چیزیں سیڑھی سے گرنے سے تو مطلب ہوتی ہی نہیں ہیں. بہرحال ہم لوگ اب مطلب آپ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو، ایک عام آدمی کو، لوگوں کو، لیکن بہرحال دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ عوام یعنی ہم اگر کسی کے اوپر کیس کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے ایسے کیسوں کے اندر، چلو یہ کیس تو رپورٹ ہو گیا، میڈیا نے اٹھا لیا، تو اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہوگی چیزوں کو ہٹانے میں، یہ وہ اس وجہ سے. لیکن بہرحال جو کیس رپورٹ نہیں ہوتے ان کا کیا ہے؟ اب اس کیس کے اندر جو ہے ایسے کیسوں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ لے لیتے ہیں اور مجرم کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. مطلب جو بچی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور کیس کو ختم کر دیتے ہیں، کیس واپس لے لیتے ہیں. تو ایسے کیسوں کے اندر نہ تو پھر عدالت کچھ کر پاتی ہے، نہ ہی پولیس کچھ کر پاتی ہے. تو لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک مجرم کو آزاد کر رہے ہو تو ظاہری سی بات ہے اس کے بعد وہ کیا کرے گا یہ تو آپ اور میں سبھی جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں یہ واقعہ ہمارے. اور اب جو ہے ان کی بہن کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں وہ رپورٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ طاقت تو ہے نا، طاقت تو رکھتے ہیں وہ لوگ. بہرحال ایسے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں تو بس مطلب دکھ افسوس یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بذات خود طاقت والا انسان تو نہیں کہ اس کیس کو لے کے چلوں یا اپنی آواز جو ہے کسی تک پہنچاؤں. ہاں میں یوٹیوب تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں، لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں. ایون میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ جو قرۃ العین کے بچے ہیں ان میں سے اس کی ایک بیٹی نے کہا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے جو ہے ہماری مما کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر ڈرنک پیتے رہے، ساتھ میں کمرے میں لے گئے اور وہاں پہ جو ہے سانگس وغیرہ بھی چلا دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور وہ تشدد بھی کرتے رہے، گلا بھی دبا دیا. تو لہذا اب وہ بچی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایسا باپ ہی نہیں چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس اولاد کے سامنے یہ سب ہو رہا ہو تو وہ اپنے باپ کے لیے کیا رائے رکھے گی، یہ تو سبھی جانتے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اب لہٰذا وہ لوگ ہیں تو اسٹرانگ، طاقتور، اس کیس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میڈیا سے، عمران خان صاحب سے، اور اسپیشلی آصفہ بھٹو صاحبہ سے، شازیہ مری صاحب سے، اور جتنے بھی شرمیلہ فاروقی ہو گئی، اور جتنی بھی لیڈیز پولیٹکس لیڈر ہیں ہماری، چاہے وہ مریم نواز ہوں یا دوسری بھی ہوں، تو اس کیس کے متعلق ضرور ایکشن دکھائیں، اس کیس کی جانکاری ضرور لیں، اور جتنا ہو سکے اس کیس سے کو اسٹرانگ کر کے چلیں. چاہے اس کا باپ سیکریٹری ہے، چاہے جو مرضی XYZ ہے، لیکن اس نے ایک جرم کیا ہے تو اس کو ایک سزا ضرور ملنی چاہیے. بہرحال ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ بھی شیئر کیجیے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.